बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, इन दिनों पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या होगा उसके ऊपर पेशीन गोइयाँ ही हो सकती हैं। हक़ाइक़ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे। पसे पर्दा क्या हो रहा है उन खबरों के ऊपर तबसरे किए जा सकते हैं, लेकिन पर्दे के ऊपर क्या हो रहा है, पर्दे के ऊपर पंजाब में तो नहीं हो रहा। बलूचिस्तान के अंदर तगदो हो रही है। सिंध के विज़िट के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अगले 10 दिनों के अंदर विज़िट करने का इरादा रखती है। सिंध वाले जो हैं वो मर्दान में निकले हुए हैं और वो वहाँ पे जाके वर्कर्स कन्वेंशन का इनाकाद कर रहे हैं। इनकी जो मेल मुलाकातें हैं PMLN की वो इलेक्टेबल्स के साथ जारी हैं, उनकी जो मेल मुलाकातें हैं वो अपने वर्कर्स के साथ जारी हैं। लेकिन इन्हीं मेल मुलाकातों के अंदर जहाँ पे रायवंड में मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर की, डोनाल्ड ब्लूम की, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ, तो उधर मुलाकात हुई बरतानवी सफ़ीर की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। IPP के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन साहब, उनके साथ भी मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर की। तो इन मुलाकातों के मकासद क्या हैं और इन मुलाकातों से आइंदा का मंजरनामा क्या दिखाई देता है, इसी पर बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पंजाब की बात तो करेंगे, ये अभी बलोचिस्तान और सिंध की जो सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने लिए सोच रही है, उनके हक़ में कितनी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, सुनने पर तो पाबंदी कोई नहीं है, सोचने पर भी पाबंदी कोई नहीं है, और किसी बात के करने पर भी पाबंदी कोई नहीं है। सिंध में मुस्लिम लीग नून के पास क्या है ये आपको भी पता है, मुझे पता है, बल्कि उस शख्स को भी पता है जो शख्स इनको मशवरे देता है। मैं आप कह रहे हैं ना सिर्फ बलोचिस्तान और सिंध की बात करें, नहीं, पहले ज़रा पंजाब से शुरू होते हैं तो फिर आपको नज़र आ जाएगा कि ये झूठ की इब्तदा कहाँ से हो रही है, और उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान का नक्शा भी आपके सामने आ जाएगा। कुछ देर पहले आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी राना सनाउल्लाह साहब की जी। उन्होंने 120 से 141 टोटल सीटें पंजाब की, 120 से 125 उन्होंने ले ली हैं। और जब सीटें नहीं हुई, मुझे तो इस तरह लगा जैसे किसी दुकान से कोई तरबूज, खरबूजा, आम या केला या कोई चीज़ें खरीदी हैं, कितनी खरीद ली हैं। जिस शख्स के पास पंजाब में 120 से 25 नशिस्तें हों, उसे सिंध में MKM से इत्तेहाद करने की ज़रूरत है? कतई तौर पे नहीं। उसे बलोचिस्तान में लोगों को साथ शामिल करने की ज़रूरत है? उसे KPK के अंदर नए से नए इत्तेहाद करने की ज़रूरत है? उसे बैकडोर राब्तों के ज़रिए लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है? मुझे तो हैरानगी होती है, खुदा की कसम, उस वक़्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी करता है, जो भी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें क्या कमाल दावे करता है। हालांकि इनमें से एक को भी नहीं पता कि ये अपना हल्का भी जीतेंगे कि नहीं। 8 फरवरी को फैसला होना है। 8 फरवरी में कितने दिन बाकी हैं? लोगों को पता है कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या डिलीवर किया था। लोगों को इल्म है कि इनका दौरे हुकूमत 16 माह का जो दौरे हुकूमत था, जिसमें इनके पास अरस्तुओं की एक फौज थी, जिसमें इनके पास दुनिया के तमाम इख्तियारात थे, पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के इख्तियारात थे, जिसमें इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए घर तक तामीर नहीं किए, जिसमें इन्होंने लोगों को एक सहूलत नहीं दी, जिसमें इन्होंने प्याज से लेकर अदरक तक, चिकन का रेट इन्होंने आसमान की उस बुलंदी पर पहुंचा दिया कि पहले एक होता था ना, तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता राना साहब। अगर मुस्लिम लीग नून के पास 120 से 25 सीटें पंजाब में हैं, तो फिर इनको सिंध, बलोचिस्तान और KPK की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, जिस तरीके से बात कर रहे हैं राना साहब के अगर आपके पास नशिस्तें हैं, बकौल राना सनाउल्लाह साहब के हमारे पास तो एक हल्के में 1 से ज़ायद उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार भी आपके पास हैं, आपको अपनी जीत के इम्कानात भी दिखाई दे रहे हैं, आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अगले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब होंगे, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने की? क्या ज़रूरत पड़ी बाप के साथ जाके इत्तेहाद करने की? क्या ज़रूरत पड़ी MKM को मनाने की?
देखिए, क्योंकि PMLN चाहती है कि पंजाब के अलावा तीनों सूबों के अंदर मुस्लिम लीग नून एक अच्छी नुमाइंदगी हासिल करे। बलूचिस्तान में तो PMLN इंशाल्लाह अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। जहाँ तक MQM की बात है, वहाँ कराची के अंदर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 4 से 5 कौमी असेंबली की नशिस्तें हम जरूर निकालेंगे और वहाँ ये अलायंस जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो सिंध में भी हमारी प्रेजेंस होगी और KPK में भी एक अच्छा नंबर हम लेने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही हमारा क्लियर है। हम वहाँ मुतमईन हैं, हमारे बिल्कुल एक से ज्यादा कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं NA के लिए भी और PP की सीटों के लिए भी, और वहाँ कोई हम इलेक्टेबल्स के साथ कोई इंडक्शन नहीं हुई अभी तक वहाँ, और ना हमारा कोई जहन है कि कोई लार्ज स्केल के ऊपर कोई वहाँ किसी से भी हम सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातचीत करें। कोई इक्की दुक्की सीट के ऊपर अगर हो तो वो उसको मैं अभी रद्द नहीं करूंगा। मुस्तकबिल में ये चीज के इम्कानात हैं, लेकिन बड़े लेवल पे पंजाब में हम किसी के साथ कुछ नहीं करने जा रहे। तो ये बिल्कुल हमारा दावा है और हमें ये नजर आ रहा है इंशाल्लाह। तो जो बात है कि हमने क्यों अलायंसेस की BAP से या MQM से, क्योंकि उन सूबों में भी हम चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी नुमाइंदगी हो और वहाँ प्रोविंशियल जो हुकूमत बनने जाए उसमें हमें हिस्सा मिले। चले राना साहब, ये तो आपकी ख्वाहिश है और आपके अंदाजे हैं, सिर्फ हमें ये भी बता दें, कौम भी जानना चाहती है, वो कौन सी जादू की ऐसी छड़ी है या वो कौन से ऐसे काम है जो 16 माह में आपने किए हैं कि जिस बुनियाद पर आवाम जो है आपको इस कदर वोट देगी कि आप 120 से 25 पंजाब में और बाकी सूबों में भी नशिस्तें हासिल कर लेंगे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और मियाँ नवाज शरीफ ने तीनों पुराने अदवार के अंदर इस मुल्क के अंदर तरक्की की राह बिछाई, तरक्की के मंसूबे लगाए, मुल्क को मुश्किलात से निकाला, और 2013 के बाद अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं PMLN की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। तो आपने 21 अक्टूबर को तो जो झलकी देख ली कि अवाम मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह इसका जो अमली जामे इसको जो है वो 8 फरवरी को पहनाया जाएगा, जब अवाम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद करते हुए शेर पे मोहर लगाएगी और मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी पार्टी जो है वो बनेगी पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत। राना साहब, माजरत से फिर यासर साहब ने सवाल आपसे करना है, चूँकि आपके शहर के हैं तो ज़्यादा मोहब्बत उन्हीं के अंदर जागती है उस शहर की। मुझे सिर्फ इतना बता दें, सिर्फ आप कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चूँकि इलेक्शन कैंपेन को हेड करेंगे, इसी बुनियाद पर सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेंगी, यही बात हुई ना? और बिल्कुल उनका जो पुराना रिकॉर्ड है मुल्क में तरक्की का। जी अच्छा, अब इसी के ऊपर आ जाएं। आपने कहा कि मकबूल तरीन लीडर हैं। सर, एक सर्वे हुआ है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, मुख्तलिफ सर्वेज हुए। एक सर्वे तो वो हुआ जो ट्विटर पे करवाया गया, फिर बाद में डिलीट कर दिया गया। मुख्तलिफ सर्वेज भी हुए। अब हमें तो सर्वे करवाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जंग ग्रुप की जानिब से, डेली मेल की जानिब से एक सर्वे करवाया गया, उस दी न्यूज़ की जानिब से माजरत चाहता हूँ। उस सर्वे के मुताबिक पंजाब के अंदर 41% जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और 38% मकबूलियत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। उसके अलावा अगर सिंध की बात कर ली जाए, 36% मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 35% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 3% जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। बलोचिस्तान की बात कर लें तो वहां पे भी हाईएस्ट PTI है, हालांकि पिछले दौर के अंदर उन्हें इत्तेहाद करना पड़ा था, अभी भी हाईएस्ट पे वो हैं, और दूसरे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तीसरे के ऊपर जाके आ पाते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो 69% के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। किस तरीके से कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन लीडर? देखिए, ये सर्वेज जो हैं ये कितने दुरुस्त हैं, ये कैसे कंडक्ट किए गए, और ये जब 8 फरवरी को लोगों ने वोट डालने निकलना है तो किस हद तक ये सच्चे साबित होते हैं, इस पे सारों पे अभी सवालिया निशान है। ट्विटर पे सर्वे होना और फेसबुक पे सर्वे होना और हकीकत में लोगों का वोट डालने के लिए किसी जमात के लिए निकलना, इन सारी चीजों में फर्क है। तो मैं समझता हूं कि हमने तो 21 अक्टूबर को जब अवाम निकली, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। मैं भी ये समझता हूं कि चंद हजार या चंद लाख अफराद की राय जो है वो करोड़ों अफराद की राय के ऊपर मुसल्लत नहीं की जा सकती। मान लिया कि इन सर्वेस के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता।
آپ کی کون سی نظر ہے کہ جس نظر سے دیکھ کے آپ یہ مانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، اگر ان سرویز کو بھی نہ مانا جائے تو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میدان ہے اس میں مسلم لیگ نون سب سے آگے ہے، اور جو جہاں تک بات ہے کہ ہم نے اپنی الیکشن کیمپین بھی لانچ کر دی ہے اور ہمیں حلقوں میں ہم جاتے ہیں، تو حلقوں کے اندر اس وقت تو پی ایم ایل این جو ہے بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن کیمپین کر بھی رہی ہے، ہمارا ورکر بھی متحرک ہے، اور الحمدللہ دیکھیں کہ بالکل یہ سروے جیسے بھی ہوئے لیکن ان کو یہ عملی جامہ یہ پہن پاتے ہیں۔ 8 مئی کو لوگ نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ 8 فروری آپ مئی پہ لے گئے؟ مئی تو آپ نے قربان کر دی ہوئی ہے نا۔ نہیں 8 فروری، سوری جناب، یہ منہ سے نکل گیا، 9 مئی وہ 9 مئی کے حوالے سے نکل گیا مئی، لیکن یہ 8 فروری کو انشاءاللہ جو عوام کی اصل چوائس ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ دیکھیں آپ نے 12 اکتوبر نہیں کہہ دیا، مجھے تو یہ اختلاف تھا 12 اکتوبر بھی تھا نا، میں نے کہا آپ نے وہ نہیں کہہ دیا۔ تو یہ وقت ابھی زیادہ دور نہیں ہے، حقائق جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ رانا صاحب، مسلم لیگ نون کی قیادت میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب کہتے ہیں ہم نے تو پاکستان کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی ہے، عوام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ گیا، سیاست قربان کر دی پاکستان کو بچانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سیاست اب بچانے نکلیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ کون سا کلیہ ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر پہ یقین نہ کریں، فیس بک پہ یقین نہ کریں، تو پھر ہم آپ کے لیڈروں کی گفتگو پہ یقین کیوں کریں؟ پھر آپ وقت سے پہلے 125 سے 120 نشستیں کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی یہ کہیں نا پھر کہ جناب انتظار کریں 8 فروری کو، جو جیتے گا وہ اسکندر ہوگا۔ نہیں بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری اب ایک انٹرنل ورکنگ ہے، ہمارے پاس ٹکٹ کے ایپلیکنٹس آئے ہیں، ہمارے پاس جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملے، اس بیسس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر ہماری اپنی بھی یہ تو آپ کے سروے، ہمارے بھی سروے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو ہم کلین سویپ کریں گے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اچھا، آپ وہ جو جن سرویز کی بات کر رہے ہیں نا سر، اس کی گاہے بگاہے اطلاعات ہمیں بھی مل جاتی ہیں۔ ہمیں معلوم پڑا تھا کہ انہی سرویز کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوا کہ الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دینے چاہیے۔ لیکن جب وہ الیکٹیبلز آئیں گے تو تب ہم اس پہ ضرور بحث کر سکتے ہیں۔ ابھی تو اس وقت موجودہ صورتحال میں تو ہم سمجھتے ہیں پنجاب کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے زیادہ بڑے لیول کے اوپر۔ گنجائش جیتنے کی نہیں ہے یا کسی اور چیز کی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیتے گی تو مسلم لیگ نون۔ نہیں، یہ کس طرح؟ میں یہی سوال ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں رانا صاحب، 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، 8 فروری کے انتخابات میں ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے، تو آپ وقت سے پہلے کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ جیتیں گے؟ کیا عطا تارر کی طرح آپ کو کسی نے یقین دہانی کرا دی ہے، یا آپ کو کسی نے پہلے ہی لسٹ دے دی ہے؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں۔ نہیں یہ نہ کریں رانا صاحب ایسا نہ کریں، دیکھیں یار ایسا نہ کریں، ووٹ کی عزت دے۔ مجھے بتائیں مینار پاکستان میں کیوں نہیں نعرہ لگایا یہ والا؟ نہیں، یہ تو ہمارا مین نعرہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مینار پاکستان میں کیوں نہیں لگایا سر؟ اس کا اندازہ تو آپ کو اسی وقت الیکشن کمپین میں لگا دیں گے۔ ابھی الیکشن کمپین آپ نے کہا شروع نہیں ہوئی، اس میں لگا دیں گے اور لگے گا یہ نعرہ، کیونکہ ہمیں نہ کسی کی معاونت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو رانا صاحب بتاؤں کہ اگر یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو تھا، اگر یہ آپ نے لگایا ہوتا یا یہی ابھی منشور ہوتا تو ابھی بلوچستان میں جا کے یہ اس طرح کی صورتحال نہ دیکھنی پڑتی مقبولیت کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ گئی تھی، ایک اچھا خاصا جلسہ ہوا تھا، اس وقت آپ کا نعرہ یہ تھا، اس وقت آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں نیریٹو کچھ اور رکھا ہوا تھا۔ اب جب جا کے ان سے بات کی ہے نا، تو اب وہاں کے مقامی لوگوں سے یا وہاں کے سیاسی اکابرین سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ کا نعرہ ہے یا نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ 16 ماہ 18 ماہ جو پچھلے گزرے، اس میں ہم نے باپ پارٹی کے ساتھ مل کے کام بھی کیا، صوبائی حد تک ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کولیشن حکومت بھی فارم کی، اور پھر دیکھیں جو الائنس کرنا ہے کسی جمہوری پارٹی سے، وہ چاہے الیکٹورل ہو یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، یہ کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے۔ جو وہ پرانی باتیں جو آپ مریم نواز صاحبہ کی کہہ رہی ہیں، بالکل وہ اس وقت یہی صورتحال تھی، لیکن اب اس کو گزرے ہوئے 4-5 سال ہو گئے، اب معاملات آگے بڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو جس طرح 18 ماہ جو گزرے ہیں پچھلے، جس کے اندر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی کیا، رابطے بھی رہے،
تو آج کافی حد تک جو جمہوریت کے اندر جمہوری پارٹیز کے ساتھ بات چیت کرنا الیکشن سے پہلے کہ ہم نے الیکشن کیسے لڑنا ہے، اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی بات ہے. وہ تو جب آپ حکومت میں ہوں اور کسی کے اشارے پہ آپ جو ہے وہ ووٹ ادھر کر دیں ادھر کر دیں، اور آج جب آپ الیکشن میں ابھی گئے نہیں اور جانے لگے ہیں عوام کے پاس، تو آخر ووٹ تو عوام نے ڈالنا ہے نا. اگر ہمارا الائنس بھی ہے تو اس میں سلیکشن تو عوام نے کرنی ہے. اگر عوام کو لگے گا کہ انہوں نے ہماری کولیشن کو یا ہماری جو الائنس ہے الیکٹورل الائنس ہے اس کو ووٹ ڈالنا ہے، وہ ڈالے گی، نہیں کرے گا، نہیں ڈالیں گے، تو یہ تو ہم جا تو عوام کے پاس تھے. تو پھر سر میں وہی عرض کر رہا ہوں، ایک ہی سوال میرا بار بار ہے جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا. پھر آپ یہ کہیں کہ جناب 8 تاریخ کو عوام جس کو ووٹ دے گی وہ جیت جائے گا، تو رزلٹ کا انتظار 8 فروری تک کرے نا. 8 فروری سے پہلے آپ 120 صاحب الیکشن میں لوگ دعویٰ نہیں کرتے، الیکشنوں میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں. ہم تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم آپ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہوں گے. ہم اسی نعرے کے ساتھ جائیں گے. آپ ہم یہ کہیں کہ ہم ہار جائیں گے الیکشن میں، یا ہم جو ہے وہ کم ووٹ لیں گے، یا نمبر 2 آئیں گے یا نمبر 1 آئیں گے. ہمیشہ جب آپ مقابلے میں جاتے ہیں تو آپ نمبر 1 کے امیدوار بن کے جاتے ہیں، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، آپ ذہنی طور پہ اس کے لیے فائٹ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جو ہے وہ نعرہ لگائیں کہ ہم انشاءاللہ نمبر 1 ہم اسے نعرہ ہی سمجھے نا. نہیں بالکل، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہماری کاوش ہے، ہماری کوشش ہے، ہماری جدوجہد ہے کہ ہم مقبول ترین پارٹی بن کے ابھریں گے. بالکل. اچھا وہ رانا صاحب، ہم نا ذرا وہ ایک چیز میں سے نا 5 عنصر نکالتے ہیں. یہ ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے نا، تو ورلڈ کپ میں انڈیا اور نیوزی لینڈ کے سیمی فائنل کی پیش گوئی مچل مارش نے نا بہت پہلے دی تھی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر، اور مچل مارش نے یہ کہا تھا کہ ہوگا اور 70 رن سے جو ہے وہ انڈیا جیت جائے گا، پہلے بیٹنگ کرے گا. محمد شامی کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا تھا کہ 7 وکٹ لے لے گا. ہوا تو ویسا ہی. اب یہ تھوڑی ہے کہ پہلے پورا سکرپٹ لکھ کے مچل مارش کو دیا گیا ہوگا. اب اس نے بات کی تو اس کے اوپر اب انڈیا میچ جیت گیا، لیکن شفافیت کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو گئے. اسی لیے جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بات ہو گئی بھائی وزیر اعظم ہم ہوں گے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اکثریت ہے، تو عین ممکن ہے کہ ویسا ہو جائے، لیکن وہ شفافیت کے اوپر ایویں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہماری کسی سے بات نہیں ہوئی، نہ ہمیں کسی نے یقین دہانی کرائی ہے، نہ ہماری ایسی ایکسپیکٹیشن ہے. یہ ہماری کاوش ہے، یہ ہماری خواہش ہے، اور ہماری امید ہے کہ میاں نواز شریف انشاءاللہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم. اس کا مطلب ہے پھر تارڑ صاحب جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا، تارڑ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ان سے آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. لیکن جتنا جماعت کے ہے وہ کون سے راجہ ریاض کے ساتھ پھر رہے ہیں؟ نہیں میں نے راجہ ریاض صاحب بھی تو انہی کی جماعت کے ہیں. کیا ہو گیا؟ راجہ ریاض آگے آپ کی جماعت میں؟ جی وہ جماعت کا حصہ ہیں جی. لیکن میں طارڑ صاحب سے ضرور پوچھ کے آپ کو جواب دے دوں گا. جہاں تک میری نالج ہے، جہاں تک میری لیڈرشپ سے انٹریکشن ہوتی ہے، جو مجھے جتنی انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا راجہ ریاض صاحب آپ کی جماعت میں آ گئے ہیں، تو آپ کس جماعت میں ہیں؟ میں تو جس جماعت میں پچھلے 30 سالوں سے ہوں، تو وہ اسی جماعت میں. وہ تو آپ آئے ہیں نا پھر آپ کی جماعت میں. وہ اب آئے ہیں. وہ آپ کے آئین اور آپ کی جماعت کے نظریات کے مطابق پہلی باری آپ کی ہوگی، ان کی باری اب 30 سال بعد ہونی چاہیے. میں اسی امید پہ ہوں جی. تو اگر یہ امید خدا نہ اللہ نہ کرے، اللہ نے دیکھو میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، اور اگر یہ امید ٹوٹ گئی تو پھر جماعت کے نظریات بھی ٹوٹ گئے نا. دیکھیں نہیں، پھر میں اپنا جماعت کے ساتھ جو پروٹیسٹ ہے وہ میں اپنا انٹرنلی کروں گا جی. بالکل کروں گا، ضرور، وہ میرا حق ہے. اچھا چلیں امید کرتے ہیں جی کہ آپ کو 30 سال کی آپ کی جو ریاضت ہے سیاست کے اندر اس کا ثمر ملے. آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب، زمان پاک میں ڈونلڈ بلوم نے جا کے ملاقات کی تھی. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے. قریشی صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو پھر مختلف ممالک کے سفراء جو ہیں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں بڑی بڑی پارٹیز کے ساتھ جن کی مقبولیت ہوتی ہے. آپ لوگ تب نہیں مانتے تھے. اب کی بار جو ڈونلڈ بلوم کی ملاقات بڑے میاں صاحب سے ہوئی ہے، کیا آپ لوگوں کا موقف وہ پی ٹی آئی والا ہے یا ابھی بھی اپنے والا ہی موقف ہے؟ پی ٹی آئی والا موقف ہے جو بات خان صاحب نے کی، کیونکہ اس موقف میں بھی یہ موقف درست ہے جو انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے بھی موقف چینج کیا تھا جب انہوں نے امریکن سازش کی بات کی.
اور جب اس وقت اپوزیشن سے وہ سفیر ملتے تھے تو یہ کہا گیا کہ یہ ان سے کیوں ملنے گئے ہیں, یہ کیا سازش ہو رہی ہے. میرے خیال سے ہمیں اس سیاست سے باہر آ جانا چاہیے. سفیر سب جماعتوں سے مل سکتے ہیں, وہ یہاں آئے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ حکومت سے بھی ملیں, اپوزیشن سے بھی ملیں اور عوام سے بھی ملیں. یہی کام ہوتا ہے سفیروں کا. تو اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو میرا آپ کو موقف یہی نظر آئے گا. میں آپ کو, اگر آپ میری حد تک بات کریں تو میرا موقف ورلڈ بینک والے اپوزیشن حکومت سے ملتے ہیں. جی ایک آخری سوال کا جواب دیتے, صرف ایک آخری سوال کا جواب دیتے. جی, عدالتی فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں, مزید آپ کے حق میں آئیں گے, بڑی پر امید ہے. آپ یہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو قبول کرے. سر یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا, ویسے ہی رانا صاحب بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں. میاں صاحب کے رانا صاحب سے سوال کیا گیا, رانا ثناء اللہ صاحب سے, کہ جی یہی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ رانا صاحب, میاں صاحب کو تو ابھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے قانون کے مطابق. وہ کہتے ہیں نہیں مل جائے گی, سارا کچھ ہو جائے گا. نہیں ہوا تو پھر ہم اسمبلی میں آ کے کوئی ایسا سسٹم کر دیں گے کہ میاں صاحب ہی دوبارہ آئیں گے. لیکن آپ تو وزیر اعظم ڈکلیئر کر چکے ہیں, بالکل ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو یہی ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. پھر میرا وہی سوال ہے, وہ یقین دہانی کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی بھی جا کے تھوڑی نہیں مانگ لئیے کہ سانو بھی دس دو, کیوں سانو ہی اسی سیاستدان تو نہیں گئے, لیکن شاید کچھ اور چیز لب جائے سانو. رانا صاحب جدوں دل صاف ہوئے نا تو بندہ کہندا ہے کہ انشاءاللہ انصاف ٹائم نال مل جائے گا. تو میاں صاحب بالکل الیکشن لڑن گے تو وزیر اعظم بھی بنن گے. جدوں پتہ ہوئے کہ یہ سزا غلط سیگی تو انشاءاللہ ہن قانون جڑا ہے گا وہ انصاف سانو ضرور ملے گا. یہ سب کے لیے, یہ سب کے لیے ہوگا یا صرف آپ کے لیے ہی ہوگا؟ دیکھیں میں تو امید کرتا ہوں سب کے لیے ہو. اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو اور گھی شکر آپ کی زبان میں. اور ہم دعا کریں کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے لیے ایسا ہی ہو, تمام سیاستدانوں کے لیے ایسا ہو, اور عوام کے لیے بھی ایسا ہو. احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے جس میں عوام اور سیاستدانوں میں کوئی تفریق نہ ہو. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب اس وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف سامنے آیا. وہ اپنے نیریٹو کے حوالے سے جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کے سامنے, جس حد تک تگ و دو ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے, جن سے میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ماضی میں ان کے بارے میں کیا رائے تھی وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کبھی کچھ اٹل نہیں ہوتا, تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ بر صغیر پاک و ہند کی سیاست کے بارے میں زیادہ ایسی رائے رکھی جاتی ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ تبدیلیاں کچھ اور طریقے سے رونما ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو طرز سیاست ہے اسی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں عوام کے سوچنے کا جو معیار ہے کیا وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو چکا ہے؟ اور اگر ہو چکا ہے تو وہ طرز سیاست کی عکاسی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر کس حد تک دکھائی دیتی ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. شرمیلا صاحبہ بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, اگر دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے صوبے آنے کی تیاری کر رہی ہے, آپ کے مخالفین سے اتحاد بنانے کی کوششوں میں ہے. ادھر بلوچستان کے اندر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ملنے والے تھے وہ ان کو منانے کی کوشش میں ہیں. ادھر خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کا چکر لگنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے وعدے وعید کیے ہوں وہ ان کی طرف چلے جائیں. تو یہ جو بدلتی ہوا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا دیکھتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی اتحاد بنانا یہ الیکشن کا پروسیس ہے, اینڈ دس از سم تھنگ ویری نارمل. بنانے چاہیے لوگوں کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹرینتھ پہ الیکشن نہیں لڑ پاتے اور کہیں ان کی ویکنس ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے دوسری دیگر جماعتوں کی جانب دیکھتے ہیں. اچھی بات ہے, یہ الیکشن پروسیس ہے, اور اچھی بات ہے کہ ایک الیکشن کی تیاری اور گرما گرمی شروع ہو گئی اس ملک کے اندر جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. اب جہاں تک بات ہے ان کے کراچی آنے کا, تو 100 بسم اللہ, ہم تو چاہتے ہیں کراچی آئے, کراچی کی جانب دیکھیں. پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو اتنا ریونیو دیتا ہے اور پورے ملک کو تقریباً چلاتا ہے, تو وہاں پر آنا چاہیے. ویسے تو جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی جماعت, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, کراچی کا رخ کم ہی کرتے ہیں. لیکن چلیں الیکشن سے پہلے آ کے اپنی قسمت کو آزما لیں, اچھی بات ہے. شرمیلا فاروقی صاحب,
आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 141 नशस्तें हैं पंजाब की, उन्होंने कहा ये 125 हमारी परफेक्ट हैं। जनूबी पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा जनाब सब 8 सीटों पे थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी हमारे पास है। अब जो जमात 125 नशस्तें पंजाब से लेकर चलती हो, तो आप समझते हैं कि उसको किसी और इत्तेहाद की ज़रूरत हो सकती है? देखिए जी, सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान नहीं है ना। पाकिस्तान में सिंध भी है, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा भी है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी है। सिंध में उन्हें एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद बनाने की क्या जरूरत थी? अगर वो समझते हैं कि इतनी बड़ी जमात है और बड़ी पॉपुलैरिटी है जिस तरह वो कहते हैं, तो फिर सिंध में भी जरूरत नहीं होती। सिंध में भी बताया ना कि कितनी सीटों पे से कितने इनकी सीटें पक्की हैं। बलूचिस्तान में गए, बलूचिस्तान में से इलेक्टेबल्स को लिया उन्होंने, अगर वहाँ भी उनकी स्ट्रेंथ होती तो वहाँ भी इलेक्टेबल्स ना लेते। अभी खैबर पख्तूनख्वा का रुख करने जा रहे हैं, तो वो भी तमाम चीजें हैं ना, सिर्फ पंजाब ही नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जी ये कौन से लोग हैं जो जा रहे हैं, जो पहले इधर आ रहे थे, जा रहे थे। देखिए, आई डोंट नो अगर आपने परसों का डॉन का एडिटोरियल पढ़ा है, बड़ा कमाल एडिटोरियल लिखा है। जो बातें हम कहते हैं वो हर कोई कर रहा है, क्योंकि ये चीज नजर आ रही है। उस एडिटोरियल का जो उन्वान है वो है रिपीट टेलीकास्ट। और रिपीट टेलीकास्ट ये है कि उसमें लिखा है कि जी 2018 के इलेक्शंस में तजुर्बा किया गया, उससे हमने कुछ नहीं सीखा, और अब वही तजुर्बा 2024 में किया जा रहा है। इमरान खान को वहां चूज किया गया था और अब उनकी जगह किसी और को चूज किया जा रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी ने जो बड़ी मेहनत करी, पीडीएम बनाया, तमाम जमहूरी सोच रखने वाली अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया, उससे कुछ नहीं सीखा। वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हमेशा आ जाती हैं सिलेक्शन करने के लिए, वो एक बार फिर आ गई सिलेक्शन करने के लिए, और सिलेक्ट होने के लिए लोग तैयार बैठे रहे। इस मुल्क के अंदर जब तक हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी, मसाइल हल नहीं होंगे, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक बिकने के लिए लोग तैयार होंगे। आप बिकते रहेंगे, खरीदार आते रहेंगे। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे तकलीफ और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और हकीकी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी पीपल्स पार्टी ने। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो काम कर दिया वो आज तक कोई और हुकूमत कर ना पाई। आपको एटमी ताकत बना गए, आपको मुत्तफिक का आइन दे गए, वो चीजें जो भुट्टो साहब कर गए, और लंबी फहरिस्त है। फिर शहीद बीबी आई, उनको पता था उनको जान को खतरा है, लेकिन वो आई वापस, अपनी जान का नजराना दिया, अल्टीमेट सैक्रिफाइस। हजारों हमारे कुरान शहीद हुए। आज भी हम लड़ रहे हैं उस हकीकी जमहूरियत के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो मिसाक जमहूरियत के ऊपर शहीद बीबी और मियाँ साहब ने साइन किया था, वो कहीं भूल गए हैं वो PMLN। अगर हर बार डील करके ही आना है और डील करके ही जाना है और बेसाखियों के ऊपर हुकूमत बनानी है, तो फिर तो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? फैसला कर लें कि इस दफा इसकी बारी उसको। अच्छा, अगर आप ये समझती हैं कि डील का तासुर है, तो बलूचिस्तान के अंदर वो लोग जो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे थे, वो अब PMLN में शामिल हो रहे हैं, वो लोग पहले आपकी पार्टी में जाना क्यों चाह रहे थे? और उनके बारे में तासुर यही होता है कि वो उन्हीं के साथ जाते हैं जिनकी तरफ जाने का इशारा होता है। तो बस आपने तो मेरे सवाल का जवाब दे दिया ना, मैं क्या इसका जवाब? नहीं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत पहले ये तासुर नहीं था कि किंग्स पार्टी बनने जा रही है। पहले ये था कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन जमात है पीपल्स पार्टी, उसमें शमूलियत इख्तियार करो। फिर उनसे कहा गया कि नहीं जी, इस दफा तो इसकी बारी है, तो फिर वो वहां चले गए। अच्छा, आप शर्मिला साहबा ये बता दें, आप समझते हैं कि मौजूदा सियासी सिनेरियो में जब वोटर बड़ा समझदार है, जब यंग वोटर की तादाद ज्यादा है, तो अब भी मुसल्लत किया जाएगा? बहुत अच्छी बात की आपने, और हम भी समझते हैं कि खुदारा शायद इस दफा यही हो। 125 मिलियन में 44% वोटर जो है वो यूथ है, और इस दफा बैलेट पे वो डाका डालने देंगे नहीं। ये यूथ वो है जो बड़ी मायूस है, जो वाकई चाहती है मुल्क के अंदर तरक्की हो, मुल्क के अंदर माशी बहरान का खात्मा हो, सियासी इस्तेहकाम आए, बाशऊर लोग हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि एक तो ECP जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए, आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ। और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की जो बागयूर आवाम है, बिलखुसूस जो यूथ है, वो इस दफा दोबारा बैलेट पे डाका पड़ने देगी नहीं। हमें बड़ी उम्मीद है
یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ ہونے دیں گے کہ نہیں, مجھے نہیں لگتا یہ ہونے دیں گے. خیر کوششیں تو جاری ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں اب مزید سیاسی بحران کی ضرورت نہیں ہے. وی کی ناٹ افورڈ اٹ. ہمارا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ جناب سلیکٹ ہو جاؤ, اپنے مفاد کی خاطر حکومت بناؤ اور بیٹھو. یہ چیزیں اب نہیں چلنے والی ہیں. آپ ذرا پڑوسی ممالک کو دیکھیں نا, آپ انڈیا کو دیکھیں, فلاں دیکھیں, وہ کرتے ہیں عوام کے لیے کام. آپ کو لاڈلا بننا ہے تو عوام کا لاڈلا بنے, کسی ان ڈیموکریٹک فورس کا لاڈلا نہ بنے. ہر ادارے کی اپنی اپنی ذمہ داریاں آئین میں درج ہیں. اگر وہ ادارے اپنی اپنی ذمہ داری اپنے حدود میں رہ کے کام کریں, یہ ملک بہت ترقی کر سکتا ہے. جس طرح زرداری صاحب کہتے ہیں نا, ہر چیز ہے اس ملک کے اندر. ہم ایک نیا مساق معیشت بھی لکھ سکتے ہیں, اور لکھنا چاہیے, کیونکہ کیا نہیں ہے اس ملک کے اندر اگر ہم ان وسائل کا صحیح استعمال کریں. لیکن ہم تو اپنے مفاد کی خاطر پڑ جاتے ہیں نا. تو یہی چیز ہے کہ جب ہوا کا رخ ایم کیو ایم کیوں چلی گئی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. پی ایم ایل این سے ان کو کوئی فائدہ نہیں, پورے سندھ میں ان کے چند 100 ووٹوں کے علاوہ کوئی ووٹ نہیں ہے. لیکن ہاں ان کو معلوم ہے اگر آپ کے اگینسٹ, اگر آپ یہ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف ہے, دوسری طرف جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی انڈیویجول لڑے گی. تیسری طرف اگر دیکھیں پی ایم ایل این ہو جائے گی, ایم کے ایم ہو جائے گی, پھر ساتھ میں جی ڈی اے ہو جائے گی, ان کا اتحاد ایک طرف ہوگا, پھر ٹی ایل پی ایک طرف ہوگی. تو ایسے میں نقصان تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. گین کوئی بھی نہیں کرے گا, لیکن نقصان آپ کا زیادہ ہوگا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی اپنے تہے فیصلہ کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن اگر ان سے فیصلہ کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں کس طرف جانا ہے تو پھر یہ نقصان دہ بات ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کو فکر نہیں ہے نقصان کی. ہمیں عوام پہ اعتماد ہے. ہم سمجھتے ہیں طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. ہمیں معلوم ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. لوگ شاید یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جی حکومت کوئی اور بنائے گا, لیکن دے ول بی سرپرائز ان دی الیکشن. اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو عوام کے سامنے مقدمہ رکھ دیا. ہم عوام کے لاڈلے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی عوام ہمیں ووٹ دے گی, اور انشاءاللہ ہم وزیر اعظم اپنا بنائیں گے. لیکن جو لوگ یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں نا, ان کو خبردار ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں ان کو خبردار ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مقدمہ عوام کے اندر رکھ رہی ہے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحب نے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کسی سے اتحاد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کسی کی ڈائریکشن کے اوپر وہ اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بہت سے اعتراضات ہوں گے. اب انہی اعتراضات کو لے کے اگر دوسرے پیرالل ہم منظرنامہ دیکھیں تو وہ ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے. احسن اقبال صاحب آج کے ہی جلسے میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم 24 کروڑ عوام کے لاڈلے ہیں. 24 کروڑ عوام کی رائے کیا عوام بنائیں گی یا عوام کے اوپر مسلط کی جائے گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں لاڈلے کا جو تخلص دیا گیا یا اصطلاح استعمال کی گئی وہ سیاستدانوں کے لیے ہوتی ہے, اب عوام کے لاڈلے ہونے کی بات کی جا رہی ہے. آپ نے اس دن کہا تھا کہ پاکستان کو لاڈلا ہونا چاہیے. اب عوام کے آگے اگر مقدمہ رکھا جائے تو عوام کا نیریٹو کیا ہوگا یا عوام کا جواب کیا ہوگا؟ میں زیادہ دور نہیں جاتا. ابھی ہم نے رانا احسان افضل صاحب کی گفتگو بھی سنی. انہوں نے کہا جی ہم نے پورا الیکشن اس لیے ہم جیت جائیں گے کہ میاں صاحب آ گئے. چلے جی میاں صاحب آ گئے ہیں. میاں صاحب نے مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کون سے ایسا تیر چلا دیا ہے کہ جن کے آنے سے الیکشن جیت جائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ 20 حلقوں میں ایک الیکشن ہوئے تھے. ان 20 حلقوں کے انتخابات میں حکومت پنجاب میں ان کی تھی. ان 20 حلقوں میں بڑے میاں صاحب کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ بڑے میاں صاحب کا پیغام لے کر گئی تھی, اور ان میں اور بڑے میاں صاحب میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مریم نے کہہ دیا, مریم صاحبہ نے, وہی بڑے میاں صاحب نے کہہ دیا. تو پنجاب کے 20 حلقوں میں اتحاد
یعنی تحریک استحکام پاکستان کے سارے امیدوار ان کے ساتھ تھے، حکومت ان کی تھی، نون لیگ ان کی تھی، سارا زور ان کا تھا. تو رزلٹ کیا آیا تھا یاسر صاحب؟ آپ کو پتہ ہے نا، آپ اس وقت بھی مجھ سے بحث کرتے تھے تو ہم کہتے تھے نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا ہے، لیکن زمینی حقائق کے مطابق ہوا اور ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا. میرا تو کام ہی بحث کرنے کا. نہیں، آپ کا کام اور بھی کافی ہے. کیا تو نہیں، کیا بتا دینا مجھے بھی اپنے ہنر کا پتا ہو کہ بھائی اس چیز میں مہارت ہے. یہ تو پتہ نہیں آپ کے پاس ہنر کیا کیا ہے. تو یاسر صاحب، اس وقت کے زمینی حقائق نے ثابت کر دیا لوگوں نے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالے دیا. اب بھی مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب میاں صاحب آگے ہیں اور لوگ میاں صاحب کی شکل دیکھیں گے. لوگوں نے میاں صاحب کی شکل دیکھ لی ہے اور اب لوگ جو ہے وہ سارا کا سارا ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ڈال دیں گے. کیوں؟ کیا ان کے دور میں آٹا سستا ہوا؟ کیا ان کے دور میں ڈالر سستا ہوا؟ کیا ان کے دور میں بجلی سستی ہوئی؟ کیا ان کے دور کے اندر ایجوکیشن سستی ہوئی؟ کیا ان کے دور کے اندر میڈیسن سستی ہوئی؟ کیا ان کے دور کے اندر عوام کو ریلیف ملا؟ کیا ان کے دور کے اندر پاکستان کی انڈسٹری بہتر ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. تو پھر کیوں ووٹ دیں گے ان کو؟ سوال تو بنتے ہیں. اسی بیچ ہم جب دو طرف کی رائے لے چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس میں ایک تیسری رائے بھی لے لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما محمود مولوی صاحب نے. محمود مولوی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محمود مولوی صاحب، اگر دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی لاڈلے کی اصطلاح کا استعمال کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر زمینی حقائق کے مطابق پوزیشن دیکھی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ مضبوط دکھائی نہیں دیتی. آپ کیا سمجھتے ہیں جب اتنی تیزیاں ہو رہی ہیں، اتحاد ہو رہے ہیں، تو ایسے میں استحکام پاکستان پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، نون میں کہوں گا ایک ایفیکٹو پارٹی ہے اور اچھی بڑی پارٹی ہے. اور یہ کہنا کہ دیکھیں جو لوگوں کا بہت سارے ایشوز یہ آ رہے ہیں کہ ان 17 ماہ میں کیا کیا، میں یہ کہوں گا کہ 17 ماہ کو میں اس لیے میں ان کی کوئی وکالت نہیں کر رہا، مگر ویسے اوور آل کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، انسٹیبلٹی، ٹھیک ہے نا، اور انسیکیور تھا وہ گورنمنٹ کہ آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ جب انسیکیورڈ ہوتی ہے اور انسٹیبل ہوتی ہے تو اکنامی کی اسٹیبلٹی ستیاناش ہو جاتی ہے، تو مہنگائی آ جاتی ہے. جہاں تک جو ہے لانگ ٹرم میں دیکھا جائے، دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ملک کرائسس میں ہے اور ہمیں ساری پارٹیز کو لے کے چلنا پڑے گا. چاہے پی ایم ایل این اگر گورنمنٹ بنائے گی، وہ بھی سنگل گورنمنٹ نہیں بنا سکے گی، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک، کلین مینڈیٹ نہیں ہوگا 2/3. دوسرا، جس بحران میں ملک ہے میرے اندازے کے مطابق وہ مشکل ہے، اس لیے وہ سب کو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اچھا محمود مولوی صاحب، رانا صاحب آپ سے سوال کریں گے، لیکن آپ نے انسٹیبلٹی کی بات کی اور آپ اس پہ فوقیت دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت کو یا ان کی پلاننگ کو. اسی انسٹیبلٹی کے دوران آپ نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا تھا، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسیز ٹھیک نہیں تھیں تو پھر اس جماعت کی طرف سے الیکشن لڑنا وہ کس حد تک سود مند فیصلہ تھا؟ نہیں، میں ابھی آپ کو سمجھاؤں، پی ٹی آئی کی پالیسیز بالکل ٹھیک تھی. مشکل یہ تھا، دیکھیں میں بتاؤں، امپلیمنٹیشن آف دی پالیسی. دیکھیں آج پرابلم کیا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں سب میں بڑا پرابلم ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ. ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے ہی نہیں. دیکھیں اگر ڈفرنس کیا ہے کراچی اور دبئی میں؟ 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے کہ وہاں پہ رات کو 1 بجے لوگ جو ہے سگنل نہیں توڑتے، یہاں پہ دن دہاڑے وہ سگنل توڑتے ہیں. یہ فرق ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ میں. ایسنشل آئٹم. اچھا، اسی میں محمود صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی. بالکل اسی طرح وہاں پہ رات 1:30 بجے لوگ سگنل نہیں توڑتے اور یہاں پر دن کے اجالے میں سگنل بھی توڑا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر جو جرم کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. بالکل وہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہاں پہ جرم کرنے والوں کو فوری بیل مل جاتی ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھیں وہ مین چیز جو ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس جماعت کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے، وہ جماعت آ کے سارا کچھ کر لے گی. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، بدقسمتی ہے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے. پھر وہ دیکھیں نا، ہم نے ڈیموکریسی کو اتنا خراب کر دیا ہے، اتنا جو ہے نان جس کو بولتے ہیں نا ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں.
हम करیں عوام کی مصلحت کے لیے, ملک کے ایشوز کے لیے, لوگوں کو ریلیف کیا دینا ہے اور قانون کیا لے کے آنا ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. آئی تھنک یہ بالکل بیکار کی باتیں ہیں. الزامات لگا کر پھر ہم ساتھ مل جاتے ہیں. دیکھیں کیا مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کیا کیا کہا, پھر ساتھ بیٹھ گئے. کیا پی ٹی آئی نے عمران خان نے اس کے لیے چودھری پرویز الہی کے لیے کیا کہا, پھر اس کو لے کے پریزیڈنٹ بنا لیا. تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا, ایم کیو ایم کو لوگ برا بولتے ہیں, کل ایم کیو ایم کے پاس پھر خود جائیں گے, پھر پرسوں خود گئے تھے, پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ کی. تو لیٹس فارگیٹ دس, اور آج ہم یہ بات کریں کہ لوگوں کو ہم نے کیا دینا ہے, ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ کیسے لے کے آنا ہے, ہم نے قانون کیا لے کے آنا ہے. دیکھیں ادھر قانون تو ہے ہی نہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ آرمی کورٹس, تو عدلیہ کہتی ہے کہ نہیں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ میں سزا نہیں ہو رہی. نارمل کورٹس میں 12 سال 13 سال لگ رہے ہیں سزا ہونے میں. کیوں آرمی؟ اگر انہی جو لوگ جو ٹیررزم کرتے ہیں یا جو بلیک جس کو بولتے ہیں آرمی کے اگینسٹ جاتے ہیں, اوپنلی بلیک کیسز ہیں, ان کو اگر آپ کہیں گے کہ ٹرائی نہیں کرائیں گے آرمی کورٹس میں اور آپ ان کو سویلین کورٹس میں سالوں لگا دیں گے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ ادھر ایک آدمی مرڈر کرتا ہے, وہ 10 سال تک اس کی سزا نہیں ملتی اس کو. تو نہیں, آپ اس پہ رائے کیا رکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ختم کر دینی چاہیے؟ نہیں, جمہوریت کو صحیح کرنی چاہیے اس وقت مل کے اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹینیور ہو جائے جو کہ جمہوریت مل کے کریں, اس کے بعد بڑے پالیٹکس کریں, اینڈ آن ایشوز کے علاوہ آن اپنی پالیسی کے اوپر. مگر آج ہم اپنی دیکھیں نا, کسی کی پالیسی کچھ ہے, کسی پارٹی کی کسی کی پالیسی کچھ ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی روٹی کپڑا مکان دینا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ جی اس کو کاروبار کے اوپر تجویز دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلاؤ, بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, ان کو ہم کمانا سکھائیں گے تاکہ وہ کھانا جو ہے اپنا خود جو ہے کما سکے. ڈفرینس آف اوپینین ہے, دونوں چیزیں اچھی ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, ایک آدمی. اچھا محمود مولوی صاحب, یہ بتا دیں مجھے, آپ کی پارٹی کا کیا مسلم لیگ نون سے اتحاد ہو گیا, یہ ہونے جا رہے ہیں, یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کیا کریں گے اگر آپ کو چوائس کرنی پڑے اس پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی جماعتوں میں سے کسی کی, تو آپ کس سیاسی جماعت کو ترجیح دیں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا اتحاد, تو میرے خیال سے ہم زیادہ تر چاہیں گے کہ ساری پارٹی جو بھی پارٹی کہے گی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کی وجہ کہ ملک کے انٹرسٹ میں اتحاد کریں گے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, یہی پوچھ رہا ہوں کہ ملک کے انٹرسٹ میں آپ کو کون سی سیاسی جماعت اچھی لگتی ہے؟ دیکھیں میرے حساب سے ساری سیاسی جماعتیں بہت اچھی, صرف اور صرف دیکھیں ان کو اپنے رویے چینج کرنے ہیں. کوئی پاکستانی جماعت بری نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. رویے چینج کرنے ہیں. دیکھیں رویے جب تک چینج نہیں ہوئیں گے, دیکھیں اگر انہوں نے 10 سال میں کچھ پیچھے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, پیچھے جو کیا اس کو مٹی ڈالیں, ہم آگے چلیں. اگر میں صرف پیچھے ہی پیچھے دیکھتا رہوں گا تو ساری زندگی آگے نہیں جا سکتا ہوں. تو پھر اس معاملے میں تو کوئی بھی جماعت میرٹ پہ نہیں اترے گی نا. پھر ہر ایک کے اوپر اس کے آپ کو بولتے نا ڈرٹی لیننز نکلیں گے نا. پیپلز پارٹی میں بھی نکلیں گے, پی ایم ایل این میں بھی نکلیں گے, پی ٹی آئی میں بھی نکلیں گے, جماعت میں بھی, جے یو آئی ایف میں بھی نکلیں گے. ہم آگے چلنے کی بات کریں. اچھا محمود مولوی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی, اب اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں, بلکہ اکثریت ہی وہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہو کے وہاں پہ گئے. اب آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک اگر کم ہوتا ہے تو آئی پی پی کا ووٹ بینک کس طریقے سے بڑھے گا؟ کیونکہ شخصیات دیکھیں میں آپ کو اس کو سمپل جواب دے دوں. تحریک انصاف کو جن لوگوں نے چھوڑ کے آئی پی پی جوائن کیا, ان کا مین ایشو کیا تھا؟ 2 ایشو ہے. ایک, فوج کے خلاف وہ نہیں ہے اور نہ ہوئیں گے. اسٹریٹ بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہ بولتے ہیں نا جیسے امریکنز کے آر یو وتھ اس اور ناٹ, ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے حساب سے فوج ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کی, اور ریڑھ کی ہڈی کو آپ ڈیمیج کریں گے تو ملک ڈیمیج ہوگا, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. ہم وہ پالیسی کو نہیں لے کے چل رہے ہیں کہ جی فوج کو برا بلا کہنے کا. یہ مین ایشو ہے ہمارا. دوسرا کہ ڈیموکریسی ان پارٹی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جتنے لوگ آئے, لوگ کہتے تھے خان صاحب سے کہ جی ہمیں جو ہے اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے. 85% نے کہا تھا نہیں نکلنا چاہیے, بٹ اٹ واز اے ون مین شو. انہوں نے کہا نہیں آپ چھوڑ دو.
KPK 95% ने कहा कि KPK की गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। इट वॉज अ वन मैन शो। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोगों से मशावरत के साथ जाए, और अगर सिंगल हैंडेड है फिर जो है फिर जो डिक्टेटर को आ जाने दे, फिर तो वन मैन शो अगर करना है तो फिर डेमोक्रेसी की हम क्यों बात करें? पॉलिटिकल पार्टी महमूद मौलवी साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि अफवाज पाकिस्तान हमारे दिलो जान है, और इसके ख़िलाफ़ जो भी होगा, जो शख्स भी इसके ख़िलाफ़ होगा, हमें उसकी मुखालफत करना होगी। वो पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। नहीं, मगर देखें, आपको भी पता है ना, मैं अर्ज़ जी, तो इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं ना, और ऐसा करने वाले को किसी सूरत में काबिल कबूल हम मानते भी नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। अभी आपने बात की है कि हमें पाकिस्तान के लिए सबको एक होना चाहिए और एक पाकिस्तान और सबको मिलकर चलना चाहिए। तो जिन लोगों ने माजी में, जिनका माजी ये है कि जिन्होंने कई दफ़ा ये हरकत की है जो आप कह रहे नहीं होनी चाहिए, तो क्या उनके मुतल्लक भी आपकी यही राय होनी चाहिए ना कि फिर उनको भी माफ़ नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम ये है ना, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ कि बहुत सी पार्टीज, देखिए ना, इस वक्त क्यों लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो है डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करना चाह रहे। अगर आज आप हकीकत पसंद बने और इन चीजों के सबके एहतसाब करें तो डेमोक्रेसी डिरेल होती है, ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं। क्योंकि जब तक फिर डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं करेंगे, इन सब का एहतसाब कोई भी नहीं कर सकता। नहीं तो इस पे फिर मेरा वही सवाल है कि सर आप फिर सिस्टम क्या चाहते हैं? देखिए, इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके इसको लेके चलें, एक चीज को बेहतर लेके आए, और उसमें से फिर हर पार्टी जो है अपने जो है अच्छे अच्छे लोगों को ऊपर लेके आए और इसको निजाम को चलाएं। यानी एक कौमी हुकूमत मॉडल देखिए बनेगा, एक बिल्कुल मैं कहूंगा इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगा। ये दो इसमें को मेरे पास, मैं सेकंड ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल बहुत क्लियर हूँ अपने उसका। यानी सादा अक्सरियत से कोई भी हुकूमत नहीं बना पाएगा, सभी पार्टीज को मिलकर हुकूमत बनाना पड़ेगी, और इसके लिए फिर आपको माजी की हिकमत अमलियाँ तरतीब देना पड़ेंगी, अपना तर्ज सियासत तब्दील करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।